السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین حضرات، ایک بار پھر حاضر ہیں آپ کے لیے نئی ویڈیو لے کر کے۔ اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو گزارش ہے آپ چینل کو ہمارے ضرور سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی دبا لیں، کیونکہ اس طرح کی دینی معلومات سے متعلق چھوٹی چھوٹی ویڈیوز ہم ڈالتے رہتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے ماں کی عظمت، ماں کا رتبہ، جس کی شروعات ہم کرتے ہیں حدیث پاک سے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، جس کا مطلب ہے ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اب حضرات، کسی کی ماں اگر کسی سے ناراض ہو کر کے انتقال کر جائے تو اب اس کا ٹھکانہ جہنم بن جائے گا، اور اگر جس کی ماں اس سے راضی ہو جائے، اس کے لیے دعا کر دے، تو پھر اس کا ٹھکانہ جنت بن جائے گا۔ اور آقا فرماتے ہیں تمہاری ماں کی دعا تمہارے لیے ایسے ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے لیے ہے۔ تو نبی جب اپنی امت کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ اسی طرح جب ایک ماں اپنی اولاد کے لیے دعا کرتی ہے تو اللہ پاک اس کو بھی رد نہیں فرماتا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں جہاں تک ہو سکے ماں کی دعاؤں کو حاصل کرو، ماں کی رضا حاصل کرو، ماں سے دعائیں لو، کیونکہ حضرات کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے، اب ہم تنہا نہیں چلتے دوا بھی ساتھ چلتی ہے، اور ابھی زندہ ہے میری ماں مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں جب گھر سے نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے، میں جب گھر سے نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے۔ اور حضرات یہ حقیقت ہے، جو لوگ اپنی ماؤں کی دعاؤں کو لے کر کے گھر سے باہر نکلتے ہیں ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت حفاظت کیا کرتی ہے۔ اور حضرات، ماں تو ایک ایسی ہستی ہے، اس کی جتنی خدمت کی جائے، جتنی اس سے محبت کی جائے کم ہی کم ہے، کیونکہ ماں اپنے بچوں سے اتنا پیار کرتی ہے جس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا ہے۔ جتنا سچا پیار، جتنا سچا عشق ماں اپنے بچوں سے کرتی ہے نا، اتنا کوئی کسی سے کرتا ہی نہیں ہے۔ یہ جو لوگ آج محبت کا دعویٰ کیا کرتے ہیں، ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھایا کرتے ہیں، یہ سب ماں کے عشق کے سامنے، ماں کی محبت کے سامنے کچھ حیثیت نہیں رکھتے ہیں۔ جانتے ہو ماں کا عشق اولاد کے لیے کیسا ہوتا ہے؟ جب کبھی اگر کسی ماں کا بچہ بیمار ہو جاتا ہے تو ماں کا قرار بے قراری میں بدل جاتا ہے، ماں کا چین بے چینی میں بدل جاتا ہے، ماں کا سکون بے سکونی میں بدل جاتا ہے۔ ماں راتوں رات سوتی نہیں ہے، جاگتی رہتی ہے، ہر لمحہ اپنے بچے کی فکر میں جاگتی رہتی ہے، اللہ سے رو رو کر کے گڑ گڑا کر کے دعائیں کرتی ہے، اے رب کائنات، اگرچہ میرے بیٹے کے دکھ مجھ پر آ جائیں، مجھے لگ جائیں، لیکن میرا بچہ ٹھیک ہو جائے، میرے بچے کو سکون مل جائے۔ یہ ماں کی اپنے بچے کے پرتیک محبت ہوتی ہے۔ میں اتنا ضرور کہوں گا اپنی ماں کے لیے، صدقہ بھی دے دیا ہے نظر بھی اتار دی، صدقہ بھی دے دیا ہے نظر بھی اتار دی، چین و سکون دولت سب مجھ پہ وار دی، چین و سکون دولت سب مجھ پہ وار دی، ایک رات میں نے کیا کہا طبیعت خراب ہے، ماں نے تمام رات دعا میں گزار دی، ماں نے تمام رات دعا میں گزار دی۔ تو حضرات یہ ایک ماں کی محبت اپنے بچوں کے لیے ہوتی ہے۔ اور پیارے آقا کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے اپنی ماں کو 7 مرتبہ کاندھے پر بٹھانے کے بعد حج کرایا، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو آقا نے فرمایا تم نے 7 مرتبہ اپنی ماں کو کاندھوں پر بٹھانے کے بعد حج کرایا ہے، لیکن ابھی تم نے اپنی ماں کا وہ حق ادا نہیں کیا جس وقت تم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، 9 مہینے پیٹ میں رہے، تو جب تم نے ایک جھٹکا ماں کی پیٹ کے اندر لگایا تھا تو جو تکلیف، جو درد تمہاری ماں کو ہوا تھا، اس وقت ابھی تم نے اس کا حق بھی ادا نہیں کیا۔ تو اندازہ لگائیں، جتنی ماں کی خدمتیں کی جائیں کم ہی کم ہیں، جتنا ماں کو سمجھا جائے کم ہی کم ہے۔ گزارش ہے آپ سے کہ ماں کی خدمت کریں، اس کی رضا حاصل کریں۔ اگر ماں نے خوش ہو کر آپ کے لیے دعا کر دی تو پھر آپ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آپ کا ٹھکانہ جنت بن جائے گا۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے، زمین پہ ایک ہی عورت دکھائی دیتی ہے، بس ایک ماں کی محبت دکھائی دیتی ہے، اور اے بوڑھی ماں تیرے چہرے کی جھریوں کی قسم، ہر ایک لکیر میں جنت دکھائی دیتی ہے، ہر ایک لکیر میں جنت دکھائی دیتی ہے۔ اللہ پاک ہم سبھی کو ماں کی دعاؤں کے صدقے مالا مال